بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے میرے دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کویسچن پوچھا ہے کہ ہم شوگر کی بیماری کی وجہ سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشنز پہ ہے، تو ہم ان کو کیسے ایڈجسٹ کریں اور ان کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے روزے کے دوران۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ ہم جو بیسک کانسیپٹس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی میڈیکیشنز جو ہے ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور کیا نیسیسری ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے میڈیکیشنز میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ڈائبیٹک پیشنٹس روزہ رکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ایک مہینہ پہلے میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ پہ بات کرے۔ جو میڈیکیشن وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے، جن کی ڈوز میں وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اونچ نیچ میڈیکیشن کو بالکل چینج کرنا چاہتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے رمضان سے پہلے۔ کچھ کلاسز جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو زیادہ تر لوگ میڈیسنز پہ ہوتے ہیں وہ میٹفورمن نامی ایک گولی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ابھی تک جتنی سائنٹیفک ریکمنڈیشنز آئی ہے تو ان کے مطابق میٹفورمن جو ہے وہ آپ بغیر کسی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو مارننگ ڈوز ہے وہ افطاری پہ لے، اور جو ایوننگ ڈوز آپ کی ہے وہ سحری کے ٹائم پہ لے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری کلاس آف میڈیکیشن جو ہے وہ ہے سلفونائل یوریاز۔ اب یہ جو ہے بہت ونڈرفل ڈرگز ہے ایز فار ایز شوگر کنٹرول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، لیکن ان کا جو ایک ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائپوگلائسیمیا کر سکتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں جتنی بھی سلفونائل یوریا میڈیکیشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو دو نئی میڈیکیشنز جو ہے لیٹسٹ ان میں، ایک ہے گلیمیپرائڈ جو گیٹریل وغیرہ کے نام سے آتی ہے، اور دوسرا گلیکلیزائڈ جو ہے وہ ڈائمائکرون سسٹین ریلیز کے ایک فارمولیشن میں آتی ہے۔ ان دو کو چھوڑ کے باقیوں کے ساتھ ہائپوگلائسیمیا کا چانس کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر پیشنٹ رمضان سے پہلے سلفونائل یوریاز پہ ہے تو ہائپوگلائسیمیا کا رسک چیک کرنے کے بعد یا انسولین کی سٹیٹس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو وہ میڈیسن یا تو چھوڑنی ہے یا اس کی ڈوز جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ گلیکلیزائڈ اور گلیمیپرائڈ کو میں پریفر کرتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے ہائپوگلائسیمیا کا چانس باقی سلفونائل یوریاز کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ آپ ڈوز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ رمضان، میڈیسن کو آپ افطاری کے ٹائم پہ لیں، اور جو یوزول ڈوز ہے اس میں سے آپ ریڈکشن کر لیں ہائپوگلائسیمیا کے رسک فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ DPP-4 انہیبیٹرز، سیٹاگلیپٹن، ویلڈاگلیپٹن، یہ وہ میڈیکیشنز ہے جو ہائپوگلائسیمیا کا رسک ان کے ساتھ کم ہوتا ہے، تو آپ بغیر کسی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے ان کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ کچھ مریض جو ہوتا ہے وہ تھائازولیڈین ڈائیونز پہ ہوتے ہیں، جیسے پایوگلیٹازون، پایوزر کے نام سے آتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہائپوگلائسیمیا کا چانس ریلیٹیولی کم ہوتا ہے، تو ان کی بھی ڈوز ایڈجسٹمنٹ میں ضرورت اکثر نہیں پڑتی۔ لاسٹ میں ہمارے پاس جو لیٹسٹ میڈیکیشنز ایک کلاس آئی ہے SGLT2 انہیبیٹرز، جس میں ہمارے پاس ڈیپاگلیفلوزن اور امپاگلیفلوزن نامی میڈیکیشنز ہے۔ یہ میڈیکیشن ونڈرفل ڈرگز ہے، نہ صرف شوگر بلکہ دل کے اور گردوں کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور ابھی جو حالیہ سوسائٹیل گائیڈ لائنز ہے امریکن کالج آف کارڈیالوجی اور یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی، ان میں ان کی یوز کو ہارٹ فیلر میڈیکیشنز میں انڈورس کیا گیا ہے۔ تو جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹس جن کا رسک پروفائل ایسا ہے کہ وہ کورونری آرٹری ڈیزیز یعنی ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں فیوچر میں، وی نو کہ ڈائبیٹک پیشنٹ سارے ہی رسک پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ مریضوں میں رسک زیادہ ہوتا ہے، تو جن میں CAD رسک زیادہ ہوتا ہے تو ان میں یہ پریفرڈ میڈیکیشنز ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ یورین کے تھرو گلوکوز کو باڈی سے نکالتے ہیں، تو اس میں پانی کا استعمال اس میں بہت ہی ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے، تو پانی کا استعمال مریض کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ رمضان کے دنوں میں دن کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے، ابھی گرمیاں بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کے چانسز خدا نخواستہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مریض SGLT2 انہیبیٹرز پہ ہے تو وہ مشورہ کر سکتے ہیں کہ پروز اینڈ کونس کیا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اس میڈیسن پہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 4 ویکس پہلے رمضان سے اس میڈیسن کو آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا. جب آپ سٹارٹ کر لیں تو آپ اس کی ایک اسٹیبل ڈوز پہ پہنچ جائے, اس کے بعد پھر اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور مارننگ کی بجائے پھر افطاری میں آپ یہ میڈیسن لیں گے, اور افطاری سے سحری کے درمیان آپ پانی کا استعمال اس میں بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے. تو ہیلتھ ٹپس پہ اور ڈائبیٹک پیشنٹس کو میڈیکیشن پہ اگر ان باتوں سے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کا پھر بھی کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ اللہ حافظ.